مضر نے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کی خوشخبری سنی تو آگے بڑھ کر حضرت علی علیہ السلام کے سر مبارک کو بوسہ دیا اور ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دے۔ مضر نے جب اپنے چہرے سے پردہ اٹھایا تو اس کی پیشانی سے ایسا نور چمکا کہ مسجد نبوی منور ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے کہا، اے علی، مجھے تم سے کچھ سوال کرنے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، سوال کرو۔ اس نے اپنے سوال شروع کیے اور کہا کہ اے علی، ہمیں اس نر کے متعلق بتائیے جس کے ماں باپ نہیں، ایسی مادہ کے متعلق بتائیے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی ہو، اس نر کے متعلق بتائیے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا، اس پیغامبر کے بارے میں بتائیے جو نہ جنات میں سے تھا اور نہ انسانوں اور فرشتوں میں سے تھا، اور جو چوپائیوں اور درندوں میں سے بھی نہ تھا۔ ایسی قبر کے بارے میں بتائیے جس نے قبر والے کو اپنے ساتھ سیر کروائی ہو، اس حیوان کے بارے میں بتائیے جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا ہو، وہ کون سا جسم تھا جس نے ایک بار کھایا پھر نہیں کھایا، زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جہاں ایک مرتبہ سورج چمکا اور پھر آج تک نہیں چمکا اور نہ قیامت تک چمکے گا، اس پتھر سے متعلق بتائیے جس سے جاندار پیدا ہوا، وہ عورت کون تھی جس سے 3 ساعت میں لڑکا پیدا ہوا، 2 ساکن جو متحرک نہیں، 2 متحرک جو ساکن نہیں، 2 دوست جو دشمن نہیں ہوتے، 2 دشمن جو دوست نہیں ہوتے۔ شے کیا ہے؟ لا شے سے کیا مراد ہے؟ سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ سب سے بری چیز کیا ہے؟ سب سے پہلے کون سی چیز رحم مادر میں خلق ہوتی ہے؟ قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز فنا ہوتی ہے؟ جب مضر نے یہ 20 سوال پوچھے تو حضرت علی علیہ السلام نے ان کا تفصیل سے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ تو نے پہلے اس نر کے متعلق پوچھا ہے جس کے ماں باپ نہیں، تو وہ حضرت آدم ہیں۔ وہ مادہ جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی وہ حضرت حوا ہیں۔ وہ نر جو بغیر باپ کے پیدا ہوا وہ حضرت عیسیٰ ہیں۔ وہ رسول جو جن، انسان اور فرشتوں سے نہیں تھا وہ کوا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قابل کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا۔ وہ قبر جس نے صاحب قبر کو اپنے ساتھ سیر کروائی وہ مچھلی تھی جس نے حضرت یونس کو پیٹ میں 3 دن تک اپنے ساتھ رکھا اور سمندر میں گھومتی پھرتی رہی۔ وہ حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا تھا وہ چونٹی تھی جو خوراک کی طلب کے لیے باہر نکلی تھی کہ دوسری چونٹیاں ایک ستون پر چڑھتی تھیں جو حضرت سلیمان کے سر کے اوپر تھا۔ اس چونٹی نے اپنی قوم سے کہا، آگاہ رہو کہ تمہارے گزرنے سے مٹی نہ گرے۔ وہ جسم جس نے ایک بار کھایا لیکن پیا نہیں اور قیامت تک نہیں کھائے گا، حضرت موسیٰ کا عصا ہے جس نے جادوگروں کے جادو کو ایک لقمے میں ختم کر دیا۔ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں ایک مرتبہ سے زیادہ سورج نہیں چمکا وہ دریائے نیل تھا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کے لیے شگافتہ کیا اور اس کی گہرائی کی زمین دکھائی دینے لگی اور سورج اس پر چمکا، چنانچہ اس کے نیچے سے غبار اٹھا۔ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے گزر جانے کے بعد وہ مل گیا اور اپنی پہلی حالت میں آ گیا۔ وہ پتھر جس سے حیوان پیدا ہوا وہ چٹان ہے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیدا ہوئی۔ وہ عورت جس نے 3 ساعت میں بچہ جنا حضرت مریم تھی کہ 3 ساعت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے پیدا ہوئے۔ وہ 2 ساکن جو غیر متحرک ہیں زمین اور آسمان ہیں۔ وہ 2 متحرک جو ہرگز ساکن نہیں ہوتے چاند اور سورج ہیں۔ وہ 2 دوست جو ہرگز دشمن نہیں ہوتے جسم اور جان ہیں۔ وہ 2 دشمن جو ہرگز دوست نہیں ہوتے موت اور حیات ہیں۔ شے مومن ہے، لا شے کافر ہے۔ سب سے اچھی چیز بنی آدم کی صورت ہے، سب سے بری اور قبیح چیز بغیر سر کے بدن ہے۔ رحم میں سب سے پہلے جس کی شکل بنتی ہے انگشت شہادت ہے۔ قبر میں سب سے آخر میں جو چیز فنا ہوتی ہے انسان کے سر کی ہڈی ہے۔ اے مضر، تیرے 20 سوالوں کے جواب یہ ہیں۔ مضر نے جب اپنے سوالوں کے جواب سنے تو اٹھ کر شاہ مرداں کے سر مبارک پر بوسہ دیا اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس مجلس میں حاضر تھے انہوں نے بھی آپ علیہ السلام کے سر مبارک کو بوسہ دیا اور حضرت علی علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کا وارث جان کر مدح و تعریف بیان کی۔ اس کے بعد مضر نے کہا، اے علی، مجھے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر بتائیے تاکہ میں اس عالی صفات ذات کی وصال پر کریا کروں۔ مضر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر آیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو اپنی بغل میں لے لیا۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ
مضر کو کچھ دیر اسی حالت میں رہنے دو، کیونکہ دنیا سے اس کی جدائی کا وقت ہو چکا ہے۔ 1 ساعت کے بعد آئے تو دیکھا کہ اس نے اپنا سر قبر مطہر پر رکھا ہوا ہے اور جان آفرین کے سپرد کر دی ہے۔ صحابہ نے اس کی تجہیز و تکفین کی اور احد میں سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام کی قبر کے نزدیک اسے دفن کر دیا۔